السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام پیارے دوستوں کو صبح کا سلام۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے آسانی لائے۔ معمول کے مطابق واک کا ٹائم ہو چکا ہے اور ہم واک کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا ریزیڈینشل ایریا ہے، تو یہ ساری بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں اور تھوڑی دیر ٹھہر کے ہمارا ٹریک بھی آ جائے گا۔ یہ بھی ایک ٹریک ہی فلم بنا ہوا ہے یہ، لیکن کتا اس میں سبزہ نہیں ہے۔ یہ بھی راؤنڈ بلڈوں کے اگر آدمی صحیح میجرمنٹ کرے تو یہ تقریباً 7 سے 8 کلومیٹر تک بھی بن جاتا ہے۔ صبح صبح 4 کلومیٹر 3 کلومیٹر کی واک جو ہے یہ ضروری ہے۔ کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ کا ذکر بھی ہوتا رہے۔ باوضو اگر واک کر لیں گے تو چلو درود پاک اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ آدمی پڑھتا رہتا ہے، ساتھ ساتھ ذکر ذکار کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انفرادی طور پہ بھی فائدہ دیتی ہے اور اجتماعی فائدہ بھی ہے۔ آدمی 2 قسم کی خوشی محسوس کرتا ہے۔ ایک خوشی وہ ہے جب آپ کسی امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ذاتی خوشی دیتا ہے۔ اللہ پاک نعمت سے نوازتا ہے، کرم نوازی کرتا ہے، بیٹا بیٹی عطا اللہ پاک کرتا ہے، تو وہ بھی آپ کی انفرادی خوشی ہوتی ہے جو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ خوشی کا ادنا درجہ ہے جو آپ کو خود ذاتی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ خوشی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ کے کسی ایسے عمل سے دوسرے کو خوشی مل جائے، یعنی جو خدا کی مخلوق ہے وہ خوش ہو جائے۔ آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے، ایسا کوئی مارکا مارا ہے یا ایسا کوئی معاملہ کیا ہے جس سے خدا کی مخلوق کو بھلا ہوا ہے، اور وہ خدا کی مخلوق اللہ پاک کے سامنے آپ کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اس بندے نے تیری مخلوق کے ساتھ یہ بھلا کیا ہے، تو یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اب کیوں میں اس کو اپنے ذہن کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ یہ اعلیٰ درجہ ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب علماء اکرام قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کا جتنا بھی زندگی میں مطالعہ کیا، صحبت سے فیض حاصل کیا، اس کا جو لب لباب نچوڑ یہی نکلا کہ انسان اپنے اعمال جب اس کے پیش ہوں گے، اللہ پاک جل شانہ ان میں کوئی کمی یا بیشی ہے تو اپنے فضل اور رحمانیت کے صدقے ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ وہ معاف فرما دے گا۔ لیکن جو معاملات اس کی مخلوق کے ہیں اور وہ آپ کے ذمے تھے، آپ نے صحیح طریقے سے انجام نہیں دیے یا اس میں بڑھ چڑھ کر کے کوئی حصہ لیا نہیں، تو وہ معاف نہیں ہوں گے، اس کا حساب ہوگا۔ اب جو میں نے پہلے بیان کیا کہ نیکی جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں وہ ادنا درجے میں آتی ہے، اور وہ نیکی جو آپ خدا کی مخلوق کے لیے کرتے ہیں، یعنی کسی کے لیے کوئی اسکول کی فیس ادا کر دیتے ہیں، کسی کے گھر میں کوئی کھانا مہیا کر دیتے ہیں، کوئی مجبور ہے اس کی کوئی مدد کر دیتے ہیں، تو وہ جو نیکی ہے اور وہ جو معاشرے میں آپ نے بھلائی کی ہے، وہ آپ کو ہمیشہ بہت اچھائی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک بچے کو پڑھا دیا ہے اور وہ صحیح پڑھ گیا ہے، اور کسی ایک بچے کی فیس ادا کر دی ہے، وہ معاشرے کا اچھا رکن بن گیا ہے، تو ہوگا کیا کہ وہ معاشرے میں جب بھی کوئی اچھا کام کرے گا تو اللہ پاک جل شانہ آپ کے حصے میں بھی
اس کی نیکیاں ڈالے گا. اور یہ وہ فضل ہے جس کے تحت سارے معاملات آدمی کی جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. یہ ہمارے دوست احباب جو ہیں وہ بیچارے کام کر رہے ہیں، صبح صبح آپ دیکھ رہے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ صبح بیچارے آ جاتے ہیں مزدور کام کے لیے. تو اب ہم سبزی والے ٹریک پہ آ گئے ہیں. تو اس پہ یہ کل آپ کو دکھایا تھا، یہ یہاں سے میری جو ریزیڈنسی وہ تھوڑی سی دور ہے. ابھی اس ٹریک میں ہم آ گئے. اللہ جب آپ سے سوال کرے گا کہ میری مخلوق کے بارے میں آپ نے کیا کیا، تو آپ یہی جواب دیں گے کہ میری اتنی زندگی تھی، یا اللہ میں نے اپنی پوری بیسٹ کوشش کی کہ میں تیری مخلوق کے لیے کوئی اچھا کام کروں. اور مجھ سے اگر آپ کو یاد کیونکہ آپ کا کمپیوٹر تو سارا اس وقت سافٹ ویئر کھل جائے گا، دماغ کے سارے معاملات، ہاتھوں کے سارے معاملات، پاؤں کے، جسم کے، آنکھوں کے، ہر چیز گواہی دے گی جس نے یہ کیا ہے. تو اللہ کا فرمان ہے اس وقت یہ چیزیں آپ کی تابع نہیں ہوگی، یہ ہر چیز بولے گی، یہ گواہی دے گی. اس سے بڑا آدمی کے اوپر اور کون نگران ہو کہ آپ کے اپنے اعضاء ہی آپ کا جواب دیں گے. نیکی کی جو دوسری قسم میں بتا رہا جو اللہ ہے وہ ہے خدا کی مخلوق کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا. اگر کوئی اچھے کا بھی آگے تعریف میں یہی آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ بہت اچھا ہے اور آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں تو یہ کوئی اچھائی نہیں ہے. اچھائی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی برا سوچے، اچھا نہ سوچے، معاملات کو خراب کرے، لیکن آپ اس کو اچھائی کی طرف لے کے جائیں اور درگزر فرمائیں، احسان فرمائیں. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو بندہ کسی مصیبت میں، صبر میں اور کسی مشکل میں اپنے بھائیوں کو، خدا کی مخلوق کو معاف فرما دیتا ہے تو معاف اسی کو کیا جاتا ہے جس نے کوئی بیچارے نے زیادتی کی ہو. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا. اللہ پاک نے اس کو صبر کا صلہ دینا ہے کہ اس نے اس وقت میں صرف میری رضا کے لیے کہ یا اللہ یہ تیری مخلوق ہے، میں اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا، اس نے کر لیے، میں نے اسے معاف کر دیا. تو اللہ کے لیے جو معاف کیا گیا معاملہ ہے وہ بہت اعلیٰ اور افضل ہے. کل سے میں نے یہ واقعہ کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی ذکر شروع کیا. تو کل میں لاسٹ پہ جو ذکر کر رہا تھا وہ اللہ پاک کی عطا کردہ جو نعمت اولاد ہے اس کی طرف سے تھا کہ جو اللہ تعالیٰ جب اولاد عطا فرماتا ہے تو آدمی بہت خوش ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، میرا کوئی آگے نام لینے والا ہوگا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں. اس وقت جو مٹھائیاں اور چیزیں لوگوں میں اور بہن بھائیوں میں، دوستوں میں تقسیم کرتا ہے خوشی کے معاملے میں، ہر انسان ایسا ہی کرتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے جب وہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے، اچھی پڑھ جاتی ہے، اچھے انسان اور ان کی صحبت اچھی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے وہ آخرت کے لیے بہت بڑا تحفہ بن جاتے ہیں. دنیا میں بھی اس سے راحت ملتی ہے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، دل کو سکون آئے گا جب آپ اپنی اولاد سے ملیں گے کہ میرا یہ بیٹا، میری یہ بیٹی، انہوں نے اللہ اور اللہ کو، رسول کو راضی بھی کیا ہوا ہے، اچھی تعلیم حاصل کی ہے، اچھے انسان بن گئے ہیں، ان سے معاشرے کو کوئی تکلیف نہیں ہے. وہ جو بچپن میں آپ نے خوشی کی تھی اس کا اصل خوشی کا موقع اب ہے کہ ان کی تربیت اچھی ہوگی. اب دیکھیں 2-3 طبقات بن گئے ہمارے معاشرے میں. ایک بہت لو طبقہ چلا گیا غربت میں، ایک درمیانے طبقہ کا آدمی ہے اور ایک تھوڑا سا معاشی لحاظ نہ اچھا ہو گیا. اسی طریقے سے روحانی معاملات میں بھی ایسے ہی ہے. کچھ لوگ بالکل ہی غارت ہو گئے،
ان کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد ہی نہیں آئی۔ کچھ لوگ 5 نمازیں ہیں تو 2 پڑھ لیں، 1 پڑھ لیں اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو 5 نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ان تمام جو آپ کے انفرادی معاملات تھے تینوں طبقوں کے، اس میں فرق یہ آ گیا کہ جو صحبت اور پیار محبت سے آپ نے بچوں کی پرورش کی تھی، اگر وہ اعلیٰ درجے کی کر دی ہے غربت کے باوجود، تو آپ افضل ہیں۔ آپ اپنے معاملات کو بھی چلا رہے تھے، غریب بھی تھے، لیکن آپ نے اپنے بچوں کو معاشرے کے لیے اچھا رکن بنایا۔ آپ بہت امیر تھے، پیسہ بہت تھا، لیکن آپ کی اولاد اچھی نہیں نکلی کہ مراد ہے آپ نے اس کی پرورش اچھی نہیں کی۔ ان کی ہر جائز ناجائز خوشی آپ پوری کرتے رہے، اور وقت یہ آ گیا کہ جب وہ بڑے ہو گئے، آپ اس کو سمجھانے کے قابل بھی نہیں رہے۔ آپ روکیں گے لیکن وہ نہیں رکیں گے کہ یہ کام نہ کرو، وہ کہیں گے چھوڑو، آپ کو سمجھ نہیں ہے۔ تو یہ نوبت اس وقت آتی ہے جب آپ نے بچپن میں ان سے ناجائز پیار کیا، ان کو ناجائز خواہشات پوری کی، جو اصل چیز تھی، اصل منزل تھی، اس کی طرف آپ نہیں لے کے گئے۔ تو 2 باتیں کلیئر ہو گئیں آج، اچھائی کی کتنی قسمیں ہو گئیں، اچھی اور اعلیٰ درجے کی اور ادنا درجے کی۔ دوسری، اولاد کی خوشی انسان کو ہر ایک کو ہوتی ہے، اور اصل خوشی وہ ہے کہ جب وہ بڑا ہو جائے اور کامیاب انسان بن جائے، اللہ اور اللہ کے حبیب سے پیار کرنے والا بن جائے، تو وہ آپ کی اصل کامیابی ہے۔ زندگی میں آپ محسوس کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہوا جس کو مشکلات میں زندگی نے گھیرا نہ ہو، اور مشکلات سے ہی نکلا ہے وہ آگے۔ جس نبی کو ہم مانتے ہیں، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگی مبارک کو دیکھ لیں، تمام کی زندگی میں ہی تکلیفوں کے انبار ہیں، لیکن تکلیفوں کے انبار کے ساتھ صبر اور شکر اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ تکلیفیں ظاہر ہی نہیں ہوتی، اور کامیاب انسان بنے وہ جو جن کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انسان گھاٹے میں ہے، لالچی ہے، لیکن جب آپ کی تربیت، آپ کا وجود، آپ کا روح اور جسم ہمتاً ایک وقت طرف ہو جاتے ہیں کہ مالک یہ سب کچھ تیرے معاملات ہیں، تیری طرف سے ہی ہے، تو پھر آدمی پہ یہ بوجھ نہیں رہتا کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میرا ایسا معاملہ ہوگا۔ نہیں، اس میں آپ نے 5-6 پہلو ایسے کر دیے۔ ایک، آپ نے اپنی زندگی جو ہے وہ اولیاء کرام اور اللہ کے پیارے نیک بندوں کے، جن پہ اللہ پاک کا انعام ہوا، انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ رہے، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، مشکلات میں ہمیشہ صبر کیا، اور وہ صبر کا اللہ پاک نے یہ اجر دیا کہ آپ کو اعلیٰ منزل عطا فرمائے۔ دوسرا یہ ہوا کہ جو پیسہ آپ کو ملا زندگی میں، وہ آپ نے اچھے کاموں میں لگایا۔ تیسرا یہ کہ نیکی کو کر کے اتنا یاد کرنا کہ میں نے یہ کیا، ایسا نہیں ہے، نیکی کر کے بھول جانے کا ہے، یعنی نیکی کر دریا میں ڈال، اور آپ سے جو غلطی ہوئی اس کو یاد رکھو کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے، اور جب تم ارادتاً یہ دعا کر لو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ پھر یہ شک میں نہ پڑو کہ مجھے معافی ملی ہے یا نہیں ملی، نہیں، اللہ پاک کا فرمان ہے، اے بندے جیسا تو مجھے سوچتا ہے میں تیرے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ میں تو اپنے دوست احباب، بچوں کو، فیملی کو، سبھی کو یہی کہتا ہوں کہ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، درگزر فرمانے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، لازمی وہ ہمیں معاف کرے گا اور انشاءاللہ معاف کرے گا۔ لیکن دیکھیں، جب آپ کو دنیا میں یہ پتہ عمر کے کسی حصے میں لگ گیا ہے
کہ وہ معاف کرنے والا ہے، تو پھر اس کے بعد برائی مت کرو، برائی سے توبہ کر لو، اچھے معاملات رکھو۔ انسان اور فرشتے میں یہی معاملہ ہے کہ فرشتے کے پاس نہ نہیں ہے، انسان کے پاس نہ کا جز ہے، اور افضل اسی لیے کیا گیا کہ یہ نہ کو ختم کر کے ہاں میں بدل دیتا ہے، اور جب ہاں آ جاتی ہے تو اس کی رضا کی خاطر جو بھی تکلیف آتی ہے صبر اور شکر کے ساتھ برداشت کرتا ہے۔ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، تو آج تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی کل پھر نئی ویڈیو کریں گے۔ تمام دوست احباب بھائیوں کو سبھی کو یہی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی سجدہ کرو تو تھوڑی دیر کے لیے سجدے میں گر جاؤ، عرض کرو کہ یا اللہ تیری توفیق سے ہی میں نے اپنے سر کو تیرے سامنے جھکایا، اور مجھے کسی اور کے سامنے جھکنے نہ دے۔ اللہ پاک ملک پاکستان اور سب کی خیر فرمائے، اور جس مشکلات میں پاکستان گزر رہا ہے یا اللہ اس میں ہمت دے اور تکلیف کو دور فرما دے۔ تو ہی آسان کرنے والی ذات ہے۔ ہمارے معاملات اور ایسے ہو گئے ہیں کہ اگر ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نہ ہوتے تو قرآن میں جتنے عذاب پڑے وہ سب عذاب ہم پہ آنے تھے، لیکن یہ کرم ہے میرے آقا کا، احسان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ جو سیلاب کا، یہ جو زلزلوں کا اور کرپٹ مافیا کا جو عذاب ہم پہ پاکستان میں نازل ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات دے، نیک اور صالح قیادت عطا فرما، یا اللہ احسان فرما دے، ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ فرما، آمین۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو، دوست احباب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ تو کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو دعا کے بارے میں کچھ الفاظ پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آسانی علیہ سبھی کے لیے۔ السلام علیکم۔